حضرت سیدنا جدیر بن بصیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلے امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے بہت زیادہ مال جمع کیا ہوا تھا، اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اس سے میسر تھی، کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ پاک کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں عیش کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیش کے ساتھ رہنے لگا۔ بہت سے خادم ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ دنیاوی زندگی کی عیش میں ایسا مگن ہو گیا کہ اپنی موت کو بھول بیٹھا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑا اور جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ایک فقیر کو پایا اور اس سے پوچھا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ آدم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تیرے جیسے فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے، ان سے کہا، جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ جب اس مالدار نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا، اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ غلام باہر آئے اور ملک الموت سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں، اسے چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ملک الموت نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت اندر تشریف لے گئے۔ اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور سب نے رونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس گیا، وہ کہنے لگا، اے ذلیل برترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رکھا اور تو نے مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی ہے کہ دنیا داروں کی نظر میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہ کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ اس سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے، تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت رسوائی تیرا مقدس نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو جارہ لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے راستے پر ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اس طرح کہتا ہے، لہذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔